کچھ مسلمانوں کی بھی بری عادت ہوتی ہے، حلال کماتے ہوئے جب تک اس میں حرام کا مرچ مسالہ نہ ڈالیں سکون نہیں آتا۔ خدائے وحدہ لم یزل گواہ ہے، جب اولاد کو حرام کھلا کے پالتے ہیں نا، یہی اولاد بڑھاپے میں جوتے مارتی ہے۔ یہی اولاد، گویا آپ حرام لا رہے ہیں، آخرت تو ہے نا، وہ تو پھر وہاں کی پکڑ تو ہے ہی ہے، لیکن آپ تیاری کر رہے ہیں کہ جو آپ کے بچے نے اپنے پاؤں میں جوتا ڈالا ہوا ہے وہ کل یہ حرام کھا کے اپنے ہاتھ میں پکڑے گا، پھر یہ آپ اٹھائے گا اور پھر آپ کے سر تک، میرے سر تک لائے گا جب حرام کھلائیں گے۔ بھائی ایک ماں کتنا انتظار کرتی ہے اپنے بچے کا، کرتی ہے نا انتظار بچے کا کہ کب آئے گا میرا بچہ میرے گھر، کب پہنچے گا، نوکری سے کب آئے گا، سکول سے کب آئے گا، کالج سے کب پہنچے گا، دکان سے کب آئے گا، مزدوری چھوڑ کے کب گھر پہنچے گا، میں اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھوں گی۔ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب اپنے بندے کا انتظار نہیں کرتا؟ بھلا سوچو نا ذرا، اپنے بندے کا انتظار نہیں کرتا۔ اور ایک اور بات عرض کروں، اللہ اکبر، کہاں ہمارے جیسے نکمے چہرے، کہاں رب العالمین کا انتظار؟ تصور ہے بھلا؟ منہ ہے ہمارا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والا، منہ ہے ہمارا، دل ہے صاف کہ ہم اللہ کے حضور لے جائیں، اللہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ صاف دل ہے نہیں؟ ہاتھ ہیں ایسے کہ اللہ کو پیش کریں کہ اللہ ان ہاتھوں سے کبھی میں نے تیری نافرمانی نہیں کی، ہیں ہاتھ؟ نہیں۔ آنکھیں ہیں کہ یا اللہ ان آنکھوں سے کبھی تیری نافرمانی نہیں کی، تیرے نبی کی سنتوں کو نہیں توڑا، جو تیرے نبی نے ہمیں بتایا کہ یہ تمہاری زندگی کی حدود و قیود ہے، اسے کبھی نہیں توڑا، آنکھیں ہیں۔ لیکن اللہ کہتے ہیں وہ جیسے بھی ہو میں اللہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ بہت سارے زندگی کے کام ہیں جو میرے اور آپ کے ہیں، اور ہم منصوبہ بناتے ہیں کہ صبح ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ اتنی ساری زندگی میں اتنے سارے جڑے ہوئے کام جو میرے اور آپ کے گھر کے ہیں، اس کی ہمیں فکر کھائی جا رہی ہے اور یہی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک شخص 20 سال 30 سال کماتا ہے، 40 سال کماتا ہے، 40 سال کے بعد اپنا گھر بناتا ہے، 40 سال لگائے اور پھر چھت بنائے، پھر اپنا گھر، بڑی مدتوں سے ارمان تھا کہ اپنا گھر ہو، 40-45 سال لگ گئے، بچے جوان ہو گئے، اب ابا حضور اپنا گھر بنا رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے، یہ سب دنیا کے لیے۔ اب ہم اپنا جائزہ لیں، اس 65 سالہ زندگی میں دنیا کے کتنے کام ہیں، اور جس زندگی نے کبھی ختم نہیں ہونا اس زندگی کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اپنا جائزہ لو، آج کا پورا دن، پیچھے ہفتہ گزرا ہے، ہفتے کا پورا دن، پیچھے جمعہ گزرا ہے، جمعے کا پورا دن۔ اب یہ نہ سمجھو کہ وہ جو ہمارے 15 منٹ جو 5 وقت کے نمازی ہیں، یا 20 منٹ کر لو، اب اس کو اگر آپ کہیں کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں تو وہ آپ کی اپنی ضرورت ہے، وہ فرض ہے آپ پر، اضافی ہم دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ زندگی کا وقت طے کرو میرے بھائیوں، زندگی کا وقت، دن میں اپنے وقت کی زکوٰۃ نکالو، اپنے وقت کی زکوٰۃ۔ ابھی آج عصر کے وقت جو میرے دوست نکلے اس مجلس کے لیے، تو ممکن ہے کہ ان کی دعوت سے 4 آئیں، 10 آئیں، 20 آئیں، 100 آئیں، کوئی بھی نہ آئے۔ بھائی اللہ نے یہ تو ذمہ لگایا ہی نہیں ہے کہ آپ گھروں سے بندے نکال کے لے آؤ، یہ تو نہیں لگایا نا۔ آپ کے اٹھنے والے قدم اور آسمانوں پہ لکھنے والا رب، قدم اللہ نے دیکھ لیے اور آسمانوں پہ لکھ لیا، کبھی اللہ کے دربار میں یہ عمل ضائع نہیں جاتا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدعاء مخ العبادہ، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔
اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص پر اللہ رحم کا ارادہ فرماتا ہے اسے دعا عطا فرما دیتا ہے۔ جس پر رحم کا ارادہ اللہ فرماتا ہے اسے دعا عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی دعا کے لیے ہاتھ کا اٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی توفیق سے اٹھ رہی ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ کا اٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے توفیق دی ہے، تبھی تو اس بندے کے ہاتھ اللہ کی طرف اٹھے ہیں، اور اللہ نے ہمت دی ہے تبھی تو اس کی توجہ اللہ کی طرف گئی ہے کہ میں اپنی مشکل، اپنی حاجت، اپنی پریشانی اپنے پیارے اللہ کو پیش کروں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جس شخص کو دعا کی چاہت نصیب ہو جائے اور دعا کے وقت کا سکون اور لذت مٹھاس مل جائے تو یقین مانیے کہ وہ ہاتھ نیچے لے کر آنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ میں اپنا تعلق، اپنا رابطہ اس ذات سے کر چکا ہوں جو کبھی اپنے مانگنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں لٹاتی۔ اس بات کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے ایک دو باتیں اور عرض کروں گا۔ وہ بات ذرا آپ اپنے دل سے پوچھیں گے، اپنے دماغ سے پوچھیں گے، اپنے آپ سے پوچھیں گے، اس وقت بھی پوچھیں، بستر پہ سوتے ہوئے پوچھیں، صبح اٹھتے ہوئے پوچھیں، اکیلے بیٹھے ہوئے پوچھیں۔ بہت سارے زندگی کے کام ہیں جو میرے اور آپ کے ہیں، اور ہم منصوبہ بناتے ہیں کہ صبح ہم نے یہ کام کرنا ہے ایسا؟ مہینے کا منصوبہ بناتے ہیں کہ فلاں مہینے میں ہم نے یہ کام کرنا ہے، سالوں کا منصوبہ بناتے ہیں کہ فلاں سال میں ہم نے یہ کام کرنا ہے، دن میں بھی منصوبہ بناتے ہیں کہ ہم عصر کی نماز کے بعد یہ کام کرنا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ ساری زندگی اسی کے ساتھ ہی تو ہے۔ اچھا، یہ منصوبہ بنانا ہے کہ گھر میں ہم نے یہ چیز لے کر آنی ہے، بچوں کے کپڑے خریدنے، گھر میں آٹا ختم ہے، گھی ختم ہے، مرچ مسالہ ختم ہے، یہ لے کر آنا ہے۔ یہ سارے میری اور آپ کی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے کام ہیں نا۔ اتنی ساری زندگی میں اتنے سارے جڑے ہوئے کام جو میرے اور آپ کے گھر کے ہیں، اس کی ہمیں فکر کھائی جا رہی ہے اور یہی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ جتنے کام ہیں، ابھی یہ کر رہا ہوں، سال بعد یہ کروں گا، اگلے مہینے میں جون اور جولائی میں اس کام کو میں نے کرنا ہے، بچے کی منگنی، نکاح، شادی، کھیت کی بجائی، دکان کھولنی ہے، نیا کاروبار سٹارٹ کرنا ہے۔ یہ سب ہم اپنا دماغ اس پہ صرف کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں، اپنے کاروبار کے بارے میں سوچتے ہیں، پھر سوچ کر اس کو پریکٹیکل کرتے ہیں، اس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ اتنا کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں، کس کے لیے؟ اپنی اولاد، اپنے گھر اور اپنی دنیا کے لیے۔ اور یہ سب کرنے کی اللہ اجازت عطا فرما دیتا ہے، موقع دیتا ہے کہ چلو کرو۔ یہاں ایک فکر کی بات یہ ہے، ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنے سارے کام جو خود میری زندگی کے ساتھ اٹیچ ہیں، میرے عزیز بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اب کوئی میٹرک کر رہا ہے تو کتنے سالوں میں میٹرک ہوتی ہے؟ 10 سال بعد ہوتا کیا ہے؟ صرف ایک ہاتھ میں سند، ہاتھ میں ایک لے جائے گی یہ سند جنت۔ یہ سند آپ کو کسی سکول میں چپڑاسی بنانے کا بھی اہل نہیں بناتی۔ ایسے ہی ہے، ابھی پولیس میں بھرتی ہونے کی چند 100 سیٹیں تھیں اور 36,000 اسلام آباد کے لوگ وہاں جا کے بھرتی کے لیے سندیں لے کر کھڑے ہوئے ہیں ایم فل کی۔ تو آپ تو جناب
छठे स्केल के एक पुलिसिये भर्ती नहीं हो सकते। कितने साल लगा दिए? 16 साल 14 साल लगाकर आप 7वें और 8वें स्केल पर भर्ती नहीं होते। ये दुनिया तवक्कुआत और उम्मीद पर 14 साल भी खर्च हो रहे हैं, 16 भी खर्च हो रहे हैं, 18 भी खर्च हो रहे हैं। हो रहे नहीं हो रहे? एक शख्स 20 साल 30 साल कमाता है, 40 साल कमाता है, 40 साल के बाद अपना घर बनाता है। 40 साल लगाए और फिर छत बनाई, फिर अपना घर। बड़ी मुद्दों से अरमान था कि अपना घर हो। 40-45 साल लग गए, बच्चे जवान हो गए, अब अब्बा हजूर अपना घर बना रहे हैं। ऐसे ही है, ये सब दुनिया के लिए। अब हम अपना जायजा लें, अपना जायजा। इस 65 साला जिंदगी में दुनिया के कितने काम हैं, और जिस जिंदगी ने कभी खत्म नहीं होना, उस जिंदगी के लिए क्या कर रहे हैं? उस जिंदगी के लिए क्या? घर के लिए बहुत कुछ लाया, अपने दुनिया के घर के लिए बहुत कुछ लाया, आखिरत के घर के लिए क्या किया? फिक्र है? बोलें जरा, फिक्र है? अपने घर से निकले कारोबार के लिए। कारोबार भी दीन का हिस्सा है, शरीयत का हिस्सा है, अगर शरीयत के मुताबिक कारोबार है, हराम नहीं है। हलाल कारोबार है, हलाल कारोबार है। जैसे कुछ बकरियों की गंदी आदत होती है कि वो दूध में मेंगनियाँ देती हैं, ठीक है। कुछ गाय की बुरी आदत होती है कि वो ऐन दूध देते वक्त पेशाब करती है। कुछ मुसलमानों की भी बुरी आदत होती है, हलाल कमाते हुए जब तक उसमें हराम का मिर्च मसाला न डालें सुकून नहीं आता। भाई देना अल्लाह ने है, अल्लाह के बंदे क्या कर रहे हो? और यकीन मानिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरे काबिल एहतराम काबिल इज़्ज़त दोस्तों, खुदाए वहदहू लम यज़ल गवाह है। जब औलाद को हराम खिला के पालते हैं ना, यही औलाद बुढ़ापे में जूते मारती है। यही औलाद, गोया आप हराम ला रहे हैं, आखिरत तो है ना, वो तो फिर वहाँ की पकड़ तो है ही है। लेकिन आप तैयारी कर रहे हैं कि जो आपके बच्चे ने अपने पाँव में जूता डाला हुआ है, वो कल ये हराम खा के अपने हाथ में पकड़ेगा, फिर ये आप उठाएगा और फिर आपके सर तक, मेरे सर तक लाएगा। जब हराम खिलाएंगे, हलाल का लुकमा खिलाया हुआ होगा, यकीन मानिए अल्लाह रगों में दौड़ते हुए हलाल के रिज्क से बने हुए खून में आंखों में अल्लाह हया पैदा फरमा देता है। आंखों में अल्लाह हया पैदा फरमाता है। अल्लाह दिल में हया, दर्द पैदा फरमाता है, एहतराम का जज्बा और मोहब्बत का जज्बा अल्लाह पैदा फरमाता है। तो दुनिया के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। अपना अपना जायजा लो। आज का पूरा दिन, पीछे हफ्ता गुजरा है, हफ्ते का पूरा दिन, पीछे जुम्मा गुजरा है, जुम्मे का पूरा दिन। अब ये ना समझो कि वो जो हमारे 15-15 मिनट जो 5 वक्त के नमाजी हैं, या 20 मिनट कर लो, अब उसको अगर आप कहें कि हम बड़ा काम कर रहे हैं, तो वो आपकी अपनी ज़रूरत है, वो फ़र्ज़ है आप पर। इजाफी हम दीन के लिए क्या कर रहे हैं? बहुत अहम है, बहुत अहम है। ज़िंदगी का वक़्त तय करो मेरे भाइयों, ज़िंदगी का वक़्त। मेरे अज़ीज़ जो छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, मेरे नौजवान और जवान जो बैठे हुए हैं, मैं इनसे अर्ज़ करता हूँ, अपनी ज़िंदगी का वक़्त तय करो। रोज़ाना का 1 घंटा ही तय कर लो, और इस घंटे को अपनी आखिरत के लिए वक्फ करो। उसमें आप तय करो कि 1 घंटा कहाँ लगाना है। सोच लो, अगर आज के घंटे में आपके पास 1 घंटे का वक्त है और आप मोहल्ले के 2 लोगों के घर जाकर तीमारदारी कर सकते हैं, तो जाके करें। ये आपकी आखिरत है, ये आपकी आखिरत है। 1 घंटा मस्जिद के लिए दे सकते हैं, मस्जिद को दे सकते हैं तो दें, ये आपकी आखिरत है। आज माशाल्लाह मेरे कुछ अजीज़ लगे रहे सुबह की नमाज के बाद,
اور ادھر سے سورج کی تپش تھی اور وہ پسینے میں اس مسجد کی چھت پر کام کر رہے تھے کہ ہمارے آنے والے نمازیوں کو تپش نہ پہنچے۔ اللہ اس کی برکت سے قیامت کی تپش ان سے دور فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ اخلاص کو کبھی بھی، وہ بڑا غنی ہے، بڑا غنی ہے، وہ بھولنے والا نہیں ہے۔ جو ایک لمحے کے لیے بھی اس سے محبت کرتا ہے اور اس کے گھر کو آباد کرتا ہے، اللہ جنت میں اس کے گھر کو آباد کرتا ہے۔ اللہ غنی ہے اور اللہ تو منتظر ہے اپنے بندوں سے۔ بھئی ایک ماں کتنا انتظار کرتی ہے اپنے بچے کا، کرتی ہے نا انتظار بچے کا کہ کب آئے گا میرا بچہ میرے گھر، کب پہنچے گا، نوکری سے کب آئے گا، سکول سے کب آئے گا، کالج سے کب پہنچے گا، دکان سے کب آئے گا، مزدوری چھوڑ کے کب گھر پہنچے گا، میں اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھوں گی۔ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب اپنے بندے کا انتظار نہیں کرتا بھلا؟ سوچو نا ذرا، اپنے بندے کا انتظار نہیں کرتا۔ اور ایک اور بات عرض کروں، اللہ اکبر، کہاں ہمارے جیسے نکمے چہرے، کہاں رب العالمین کا انتظار؟ تصور ہے بھلا؟ منہ ہے ہمارا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والا، منہ ہے ہمارا، دل ہے صاف کہ ہم اللہ کے حضور لے جائیں اللہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ صاف دل ہے نہیں؟ ہاتھ ہیں ایسے کہ اللہ کو پیش کریں کہ اللہ ان ہاتھوں سے کبھی میں نے تیری نافرمانی نہیں کی، ہیں ہاتھ؟ نہیں۔ آنکھیں ہیں کہ یا اللہ ان آنکھوں سے کبھی تیری نافرمانی نہیں کی، تیرے نبی کی سنتوں کو نہیں توڑا، جو تیرے نبی نے ہمیں بتایا کہ یہ تمہاری زندگی کی حدود و قیود ہے، اسے کبھی نہیں توڑا۔ آنکھیں ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں جیسے بھی ہو میں اللہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ دن میں اپنے وقت کی زکوٰۃ نکالو، اپنے وقت کی زکوٰۃ۔ ابھی آج عصر کے وقت جو میرے دوست نکلے اس مجلس کے لیے، تو ممکن ہے کہ ان کی دعوت سے 4 آئیں، 10 آئیں، 20 آئیں، 100 آئیں، کوئی بھی نہ آئے۔ بھائی اللہ نے یہ تو ذمہ لگایا ہی نہیں ہے کہ آپ گھروں سے بندے نکال کے لے آؤ، یہ تو نہیں لگایا نا۔ آپ کے اٹھنے والے قدم اور آسمانوں پہ لکھنے والا رب، قدم اللہ نے دیکھ لیے اور آسمانوں پہ لکھ لیا، کبھی اللہ کے دربار میں یہ عمل ضائع نہیں جاتا۔ تو میرے تمام عزیز دوستوں، بھائیوں، میری گزارش یہ ہے، گھروں میں سننے والی میری محترمہ ماؤں بہنوں، میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ پورے دن میں وقت طے کرو کہ یہ وقت ہم اللہ کے دین کے لیے صرف کریں گے، سیکھنے کے لیے صرف کریں گے۔ دین سیکھنا، دین سیکھیں، کوئی اور نہیں ہے، کم از کم میری بہنیں بیٹیاں طے کر لیں کہ ہم نے دین سیکھنا ہے۔ 1 گھنٹہ دن کا دین سیکھنے پہ لگائیں گی، 1 باب سیکھا تو 1000 مقبول نوافل سے زیادہ اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ اپنا وقت لگائیں، انشاءاللہ اللہ اس پہ راضی۔